السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ اور آج میں وضو کے فرائض بتانے والا ہوں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے پورے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا۔ دوسرا فرض ہے وضو کے اندر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت دھونا، جیسے یہ کوہنی ہے اس کے سمیت دھونا دونوں ہاتھوں کو۔ 2 فرض۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اگر ہمارا ہاتھ گیلا ہے اور اگر ہم نے سر پر ہاتھ پھیر لیا ٹوپی اتارنے کے بعد میں، بالوں کے اوپر ایسے ہاتھ بھی رکھ لیا تو ہمارا چوتھائی سر کا مسح ہو جائے گا۔ تیسرا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ جو پیر ہوتے ہیں، جس کا جو ٹخنا ہوتا ہے، وہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ کیونکہ بھائی دوستو، اگر ہمارا وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو دعائیں قبول ہوں گی، اور قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی وضو کا ہونا جو ہے شرط ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وضو کا اچھی طریقے سے ہم سیکھیں، کامل طریقے سے سیکھیں۔ اور کیونکہ ہماری قرآن کی کلاس چل رہی ہے، اس لیے ہمیں قرآن پڑھتے وقت جو ہے وضو کا اچھے سے جو ہے خیال رکھنا ہے۔ اور قرآن کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر کے قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، جیسے الف لام میم یا الحمد، تو اس میں 5 حرف ہو گئے، اور ہر حرف پر ہم کو 100 نیکی ملتی ہے الحمدللہ۔ نماز کے اندر اگر ہم کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر ہم کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور نماز کے اندر ہم بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر ہمیں 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور بغیر نماز کے اگر ہم وضو کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو ایک حرف پر ہم کو 25 وضو کے ساتھ میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وضو بھی نہیں ہے، ایسی ہم نے ہمارا دل چاہا پڑھنے کے لیے قرآن کو، تو ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور کوئی سننے والا ہے، پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو بھی ایک حرف پر 1 نیکی ملتی ہے۔ تو چلیے دوستو، اور جو پڑھنے والے حضرات ہیں، جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، ان کی اگلا سبق ہمارا جو ہے شروع ہوگا۔ اور ساتھ ہی دوستوں میں اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ تو فرض طریقہ ہے، یعنی اس کو کرنا ہے ہی، لیکن جو سنت طریقہ ہے ہم اس کے ساتھ وضو کرنی ہے، یعنی 3 بار جو ہے ہاتھوں کو دینا، 3 بار جو ہے چہرے کو دھونا، یعنی کلی کرنا، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، پھر جو ہے چہرے کو دھونا 3 بار، تو سارے عضو کو 3 بار دھونا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ تو ہمیں کرنا تو وضو جو ہے سنت کے ساتھ میں ہی ہے، لیکن فرض اگر جیسے پانی نہیں ہے یا کم پانی ہے یا نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس حالت میں ہم فرض کو ادا کریں گے، ورنہ تو ہمیں سنت طریقے سے ہی وضو کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور 4 فرضوں میں سے ایک بھی فرض اگر ہمارا چھوٹ گیا یا سوکھا رہ گیا تب بھی ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو وضو کے فرائض سمجھ میں آئے ہوں گے اور اس کی فضیلت بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق ہے یا مدہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا الف مدہ، اور آج ہے یا مدہ، یعنی 1 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا در بی، تا یا در تی، ثا یا در ثی، جیم یا در جی، حا یا در حی، خا یا در خی، دال یا در دی، ذال یا در ذی، را یا در ری، زا یا در زی، سین یا در سی، شین یا در شی، صاد یا در صی، ضاد یا در ضی، طا یا در طی، ظا یا در ضی، عین یا در عی، غین یا در غی، فا یا در فی، قاف یا در قی، کاف یا در کی، لام یا در لی، میم یا در می، نون یا در نی، واو یا در وی، ہا یا در ہی، حمزہ یا در ای، یا در ی۔ تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، جب تک پچھلا پکا نہ ہو جائے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو
یہ مشق کرنی ہے اس کے پڑھنے کے بعد میں. اس میں پیچھے والا بھی آئے گا آگے والا بھی آئے گا, ملا کر کے دیں گے اس میں. جیسے دال یا در دی, نون یا در نی, دینی, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. فا یا در فی, حاضر ہی, یہ حرکات ہے. فی ہی, زبر زیر پیش کو نہیں کھینچیں گے, جلدی پڑھیں گے. حمزہ زبر ا, را در ری, اری, نون یا در نی, ارینی. کاف زیر کی, تا الف زبر تا, کی تا. با یا در بی, کتابی. حمزہ پیش او, جیم یا زیر جی, اجی. با پیش بو, اجیبو. یا پیش یو, واو الف زبر وا, یوا. را یا زیر ری, یواری. میم زبر ما, فا الف زبر فا, مفا. تا یا زیر تی, مفاتی. حا پیش حو, مفاتیح. را الف زبر را, زا زیر زی, رازی. قاف یا زیر قی, رازقی. نون زبر نا, رازقین. عین زیر عی, با الف زبر با, عبا. دال یا زیر دی, عبادی, عبادی. عین زبر ع, ذال الف زبر ذا, سافٹ پڑھا جائے گا ذال کو بالکل نرم آواز سے. ذال الف زبر ذا, عذا. با یا زیر بی, عذابی. تا زبر تا, میم الف زبر ما, تما. سا یا زیر سی, تماسی. لام پیش لو, تماثیلو. میم زبر ما, قاف الف زبر قا, مقا. دال یا زیر دی, مقادی. را پیش رو, مقادیرو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. اس لیے قرآن شریف کو پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے, اور اللہ پاک جو ہے ان کا الگ ہی اکرام کریں گے. اور روزانہ ہمیں جو ہے قرآن شریف کو جو ہے پڑھنا چاہیے. تو وہ حضرات جو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں, یس ان کی خواہش ہے, تو وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں, اور ہماری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور جو ہے سبسکرائب کریں, اور آپ صدقہ جاریہ بنیں, تاکہ جو ہے اور لوگ جو ہے سیکھنے میں معاون بنیں. تو اس کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.